بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی ہر سیرت طیبہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کتاب رہبران معصوم علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کے پیج نمبر 225 سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اور ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ پر روشنی ڈالیں گے. آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگی ایک نظر میں. اسم مبارک حسن، کنیت ابو الحسن، القاب مجتبی، سید، سبط اکبر. والد بزرگوار امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ولادت 15 رمضان کی شب سن 3 ہجری. مدت امامت 10 سال سن 40 ہجری سے سن 50 ہجری تک. عمر مبارک 47 سال. تاریخ شہادت 28 صفر سن 50 ہجری. قبر مطہر جنت البقیع مدینہ منورہ. اولاد 8 فرزند 7 دختر. بعض کے نام یہ ہیں قاسم، عبداللہ، یہ امام حسین کے ہمراہ شہید ہوئے. دختر جناب فاطمہ امام زین العابدین کی زوجہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ. ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے نواسے کی ولادت ہوئی. پیغمبر اسلام نو مولود کی مبارکباد پیش کرنے حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لے گئے اور خدا کے حکم سے نواسے کا نام حسن رکھا. رسول خدا کے ساتھ اس نواسے نے زندگی کی ابتدائی 7 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے. نانا اپنے نواسے کو بے حد چاہتے تھے. اکثر اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور فرماتے تھے، خدایا میں اس کو چاہتا ہوں، تو بھی اس کو دوست رکھ. جو شخص حسن و حسین کو دوست رکھے گا وہ مجھے دوست رکھتا ہے، اور جو شخص ان سے کنار رکھے یا ان سے دشمنی کرے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے، حسن و حسین جوانان بہشت کے سردار ہیں. حضرت یہ بھی فرماتے تھے، میرے یہ دونوں فرزند امام ہیں، خواہ قیام کریں یا خاموش رہیں. امام کی بزرگی اور روحانی عظمت پیغمبر اسلام کی نگاہ میں اس قدر تھی کہ پیغمبر اسلام آپ کو کم سنی کے باوجود عہد ناموں پر گواہ قرار دیتے تھے. واقعی کا بیان ہے کہ پیغمبر اسلام نے ثقیف سے جو معاہدہ فرمایا اس کو خالد بن سعید نے تحریر کیا. امام حسن اور امام حسین اس پر گواہ ہوئے. جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے اہل نجران سے مباہلہ کے لیے نکلے، امام حسن و امام حسین حضرت علی اور فاطمہ زہرا کو خدا کے حکم سے اپنے ہمراہ لیا اور انہیں مقدس ہستیوں کی طہارت کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آیہ تطہیر نازل ہوئی. امیر المومنین کے ساتھ امام حسن علیہ السلام قدم بقدم اپنے والد کے ساتھ تھے. ظالموں پر تنقید کرتے تھے اور مظلوموں کی حمایت کرتے تھے. جس وقت جناب ابو ذر کو ربضہ کی طرف شہر بدر کیا گیا، حضرت عثمان کا یہ حکم تھا کہ کوئی بھی رخصت کرنے نہ نکلے، لیکن امام حسن اور آپ کے برادر محترم نے اپنے والد بزرگ کے ساتھ شہید آزادی کو بہت ہی خلوص و محبت کے ساتھ خدا حافظ کہا. رخصت کرتے وقت حضرت عثمان کی حکومت سے بیزاری کا اظہار فرمایا اور جناب ابو ذر کو صبر و ثبات قدم کی تلقین کی.
سن 36 ہجری میں اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مدینے سے بصرہ گئے تاکہ جنگ جمل کی اس آگ کو خاموش کر سکے جس کو حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر نے شعلہ ور کیا تھا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے حضرت علی کے حکم سے عظیم صحابی عمار یاسر کے ساتھ کوفہ تشریف لے گئے تاکہ کوفے والوں کو امام کی نصرت کی دعوت دیں۔ چنانچہ کوفے والوں کو اپنے ساتھ لے کر امام وقت کی نصرت کے لیے بصرہ پہنچ گئے۔ اپنی بصیرت افروز تقریر سے عبداللہ بن زبیر کی قلائی کھول دی۔ ابن زبیر نے قتل حضرت عثمان کا ذمہ دار حضرت علی علیہ السلام کو ٹھہرایا تھا۔ میدان جنگ میں کارہا نمائیں انجام دیے اور جنگ فتح کر کے واپس ہوئے۔ جنگ صفین میں بھی بھرپور ثبات قدم کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ میں حاکم شام نے عبداللہ بن عمر کو آپ کے پاس یہ پیغام لے کر بھیجا، آپ اپنے والد کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، ہم خلافت آپ کو واگزار کریں گے، کیونکہ آپ کے والد نے قریش کو قتل کیا ہے، لہذا قریش ان سے ناراض ہیں لیکن آپ کو بخوشی قبول کر لیں گے۔ امام حسن علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، قریش کی تمنا یہ تھی کہ اسلام کا پرچم سرنگوں ہو جائے اور اسلام کا نام و نشان باقی نہ رہے، لیکن میرے والد نے خدا اور اسلام کی خاطر ان کے سرکشوں کو قتل کیا اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اسی وجہ سے قریش میرے والد کے دشمن ہیں اور دلوں میں کینہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ اس جنگ میں برابر جنگ کرتے رہے اور اپنے والد کی مسلسل حمایت کرتے رہے، اور جب دونوں لشکر حضرت علی اور حاکم شام نے 2 افراد کو حکم مقرر کیا اور ان لوگوں نے خلاف حق فیصلہ کیا، اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم سے زبردست تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ کتاب خدا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھیں، لیکن ان لوگوں نے اس کے بالکل برخلاف کام انجام دیا۔ ایسے لوگ حکم نہیں ہو سکتے بلکہ سرزنش کے مستحق ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت رسول خدا کے حکم کے مطابق امام حسن علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور امام حسین اور اپنے دوسرے فرزندوں اور شیعوں کی بزرگ ہستی کو اس پر گواہ قرار دیا۔ امام کا اخلاق، پرہیزگاری، ذات اقدس الہی سے خاص لگاؤ تھا جس کے اثرات وضو کرتے وقت چہرہ اقدس پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ جس وقت آپ وضو فرماتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا، لرزنے لگتے تھے۔ لوگ سوال کرتے تھے آپ کی حالت اس طرح کیوں ہو جاتی ہے؟ فرماتے تھے جو شخص بارگاہ الہی میں حاضری دیتا ہے اس کے لیے یہی زیب دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت، امام حسن علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، سب سے زیادہ بافضیلت تھے۔ جس وقت آپ موت اور قیامت کو یاد فرماتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ آپ نے پیدل اور برہنہ 25 حج کیے ہیں۔ سخاوت، جس وقت خانہ خدا کی زیارت کو گئے تھے اس دن ایک شخص بارگاہ خدا میں دعا کر رہا تھا، بار الہ 10,000 درہم مجھے عنایت کر دے۔ امام حسن علیہ السلام اسی وقت گھر تشریف لائے اور وہ رقم اس کو بھجوا دی۔ ایک دن آپ کی ایک کنیز نے گلدستہ آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا۔ امام نے گلدستے کے صلے میں اس کو آزاد کر دیا۔ جب لوگوں نے آپ سے اس عمل کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے بہتر اس کا جواب دو۔ آپ نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ اپنی تمام مالیت کا یہاں تک کہ نالائن کا بھی نصف حصہ راہ خدا میں دے دیا۔ بردباری، حاکم شام کے کہنے پر ایک دن ایک شامی امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں نازیبا کلمات استعمال کرنے لگا۔ امام خاموشی سے سنتے رہے یہاں تک کہ وہ بکتے بکتے چپ ہو گیا۔ امام نے مسکرا کر اسے سلام کیا اور فرمایا، اے مرد کہن سال، تم مجھے غریب الوطن معلوم ہوتے ہو، شاید تمہیں کچھ اشتباہ ہوا ہے۔ اگر تم میری رضا چاہتے ہو میں راضی ہو جاؤں گا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم تمہیں دیں گے، اگر راستہ بھول گئے ہو تو راستہ بتا دیں گے، اگر مقروض ہو تو قرض ادا کر دیں گے، اگر بھوکے ہو سیر کریں گے، اگر کوئی احتیاج ہو وہ بھی پوری کریں گے، ہم تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے حاضر ہیں۔
اگر ہمارے مہمان بنو گے تو ہر طرح سے تمہاری خاطر و مدارات کریں گے، راحت رسانی کے وسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ شامی بہت شرمندہ ہوا اور رونے لگا، کہنے لگا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے نمائندے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کے سپرد کر دے۔ آج سے پہلے آپ اور آپ کے والد سے برا میری نظروں میں اور کوئی نہ تھا، لیکن آج سے آپ لوگوں سے بہتر میری نگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس روز یہ شامی امام حسن علیہ السلام کا مہمان ہوا، اور جب وہاں سے رخصت ہوا تو امام حسن علیہ السلام کا جانشار بن کر رخصت ہوا۔ مروان بن حکم جو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو اذیت دیتا رہتا تھا، جب امام حسن علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ کی تشییع جنازہ میں شریک ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا جب تک میرے بھائی زندہ رہے تو ہر طرح کی ایذا رسانی کرتا رہا، اس وقت ان کے جنازے کی تشییع کرتا ہے اور روتا بھی ہے۔ مدینے کے ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے وہ کہنے لگا جو کچھ میں نے کیا وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کیا جس کا صبر و تحمل اس پہاڑ سے زیادہ وزنی تھا۔ خلافت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری کی شام کو حضرت علی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ دوسرے دن صبح کو شہر کے تمام لوگ جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کل رات کائنات کی اس واحد شخصیت کی شہادت واقع ہوئی ہے جو گزشتہ زمانوں میں یکتا روزگار تھا اور آئندہ بھی منفرد رہے گا، جس کا علم اور کردار بے مثال تھا۔ پیغمبر اسلام کے شانہ بشانے زحمتیں برداشت کرتے رہے اور کوششیں کرتے رہے۔ پیغمبر اسلام انہیں جنگوں میں سپہ سالار مقرر فرماتے تھے اور وہ ہمیشہ جنگ فتح کر کے واپس ہوتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی سفیدی اور زردی چاندی سونا میں صرف 700 درہم چھوڑے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اس رقم سے گھر کے کام کاج کے لیے ایک کنیز خریدنا چاہتے تھے۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور لوگ بھی رونے لگے۔ سلسلہ امامت کو انحراف سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بارے میں چند جملے ارشاد فرمائے۔ میں اس پیغمبر کا فرزند ہوں جو بشارت دینے والے اور نذیر عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے، جنہوں نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا۔ میں اس رسالت کی شمع فروزہ ہوں اور اس خاندان کا فرد ہوں جس سے خداوند عالم نے ہر قسم کی نجاست و کثافت کو دور رکھا۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کی محبت قرآن مجید نے واجب قرار دی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے میں اپنے قرابت داروں کی محبت کے علاوہ اپنی رسالت کا کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا۔ اس کے بعد امام حسن بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن عباس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگوں یہ امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرزند رسول ہیں، حضرت علی کے جانشین اور تمہارے امام ہیں، ان کی بیعت کرو۔ لوگ گروہ در گروہ امام کی بیعت کرنے لگے۔ جب تمام واقعات کی خبریں حاکم شام تک پہنچی تو اس نے کوفہ اور بصرہ میں اپنے جاسوس مقرر کیے تاکہ تمام باتیں حاکم شام تک پہنچتی رہیں اور امام کی حکومت میں داخلی فساد برپا کرتے رہیں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے جاسوس گرفتار کیے گئے اور قتل کیے گئے۔ امام نے حاکم شام کو خط لکھا تم جاسوس بھیج رہے ہو، معلوم ہوتا ہے تمہیں جنگ بہت پسند ہے، جنگ بہت نزدیک ہے، منتظر رہو انشاءاللہ۔ امام علیہ السلام نے حاکم شام کو جو خطوط بھیجے، ابن ابی الحدید نے ان کا تذکرہ کیا۔ ان خطوط میں سے ایک خط یہ ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، چونکہ ہماری گفتگو پیج نمبر 233 صفحے تک پہنچ چکی ہے اور وقت نے اپنے دامن کی بساط سمیٹ لی ہے، اس لیے ہم آپ سے ابھی فی الحال اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ والسلام